علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ ان پر، یعنی خواتین اسلام پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، یعنی بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ ان کی اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے بارے میں کہ جن کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کے غلام۔ واتقین اللہ، اور تم اللہ تعالی سے ڈر جاؤ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے کچھ ایسے رشتے، بھئی یہ کس کا موبائل ہے جو بار بار بج رہا ہے؟ اس کو یہاں سائلنٹ پہ لگا دیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان چند رشتہ داروں اور تعلق داروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کے سامنے جو مسلم خواتین ہیں ان کو پردہ کرنا، حجاب کرنا لازم نہیں ہے۔ خواتین ان سے پردہ نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ رشتے یہاں پر بیان کیے ہیں۔
بڑا ہی یہ ایک اہم معاشرتی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کچھ رشتے بیان کیے ہیں نا، وہ اس آیت میں، یہ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 7 ایسے رشتے اور تعلق بیان کیے جن سے خواتین پردہ نہیں کریں گی۔ تو میرے بھائیوں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ یہ بیان کیا کہ خاتون جو ہے وہ اپنے باپ سے پردہ نہیں کرے گی۔ باپ سے پردہ عورت کا نہیں ہے۔ باپ سے مراد جو اس کا حقیقی باپ ہے وہ بھی مراد ہے، اور جو اس کا سوتیلا باپ ہے وہ بھی باپ مراد ہے۔ اور اس باپ کے لفظ میں رضائی باپ بھی شامل ہے، یعنی حقیقی باپ، سوتیلا باپ، رضائی باپ۔ رضائی باپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر کسی نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو اس کا جو خامند ہوگا وہ اس بچے کا کیا بن جائے گا؟ رضائی باپ۔ تو رضائی باپ سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ باپ ہے یہ باپ کے اوپر بھی مشتمل ہے، باپ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے اندر دادا اور پردادا اور نانا بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی یہ جو دادا، نانا اور پردادا، یہ جو رشتے ہیں یہ سارے کس میں آ رہے ہیں؟ باپ میں۔ یعنی ایک پوری یہ قسم جو ہے نا اس سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بالکل اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا اور تمہارے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب بیٹوں سے جو حقیقی بیٹے ہیں وہ بھی مراد ہیں، جو سوتیلے بیٹے ہیں وہ بھی مراد ہیں، جو رضائی بیٹے ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور جو آگے بیٹوں کے بیٹے ہیں وہ بھی مراد ہیں، یعنی پوتے۔ کیوں بھی بات سمجھ رہی نا؟ تو لفظ باپ، اس کے اندر کتنے سارے رشتے آ گئے۔ لفظ بیٹا، اس میں بھی کتنے سارے رشتے آ گئے۔ تیسری اللہ تعالیٰ نے جو قسم بیان کی وہ ہے کہ بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب بھائیوں کے اندر بالکل اسی طرح جو حقیقی بھائی ہے، یعنی جن کا ماں اور باپ ایک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی بھائی۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے بھائی نہیں ہوتے، ان کو عربی میں کہتے ہیں اخیافی بھائی، کہ یہ ماں کی طرف سے بھائی ہے۔ اور وہ بھائی جو باپ کی طرف سے ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں علاتی بھائی۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟
تین: حقیقی بائی، اخیافی بائی، علاتی بائی، اور اس کے بعد ایک چوتھی قسم ہے رضائی بائی، یعنی جو دودھ شریک بائی ہے، تو وہ بھی، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ بھئی سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ سارے جتنے بھی بھائیوں کی قسمیں ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا رشتہ جس سے پردہ نہیں وہ ہے باپ، اور آگے باپ کی جتنی بھی اقسام ہیں، اور دوسرا رشتہ جس سے پردہ نہیں ہے وہ ہے بیٹا، اور آگے بیٹے کی جتنی بھی اقسام ہیں، اور تیسرا رشتہ وہ ہے بھائی، اور آگے بھائیوں کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھا رشتہ جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اور تمہارے بھائیوں کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں۔ اب بھائیوں کے بیٹے وہ کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے، تو بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ بھتیجا جو ہے یہ محرم رشتہ ہے۔ یہ سارے وہ رشتے بیان ہو رہے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو پانچواں رشتہ بیان کیا وہ ہے کہ ابناء اخواتہن، تمہاری بہنوں کے بیٹے۔ اب بہنوں کے بیٹے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھانجے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ 5 رشتے اللہ نے بیان کیے کہ تمہارے باپوں سے بھی پردہ نہیں، تمہارے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں، تمہارے بھائیوں سے بھی پردہ نہیں، تمہارے بھتیجوں سے بھی پردہ نہیں، اور بھانجوں سے بھی پردہ نہیں۔ خواتین ان سے پردہ نہیں کریں گی۔ اچھا، یہ 5 جو رشتے اللہ نے بیان کیے نا، یہ تو عام فہم ہے، ہر آدمی کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور ہم معاشرے میں ان کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آگے اللہ نے جو 2 تعلق اور 2 رشتے بیان کیے ہیں نا، وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، لیکن انشاءاللہ اگر آپ توجہ دیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھیں گے ہم۔ چھٹا رشتہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ ذرا دیکھیں، سبق آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ، کوئی حرج ان عورتوں پر پردہ نہ کرنے کے بارے میں، فی آبائہن، ان کے باپوں سے، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں سے، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجوں سے۔ اور آگے چھٹا رشتہ کیا بیان کیا؟ توجہ سے، ولا نسائہن، اور نہ ان کی اپنی عورتوں سے۔ یہ ہے نا ذرا بات جھٹکے والی، کہ یہاں پر آ کر بندہ 1 منٹ کے لیے ٹھٹھر جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی اپنی عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ جو ہماری اپنی عورتیں نہیں ہیں تو ان سے پردہ ہے۔ ہم عورتوں کے لیے اپنی عورتوں سے پردہ نہیں، اور جو عورتیں اپنی نہیں ہیں ان سے پردہ ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ ذرا بات آپ نے غور سے سمجھنی ہے، یہاں اپنی عورتوں سے مراد کون سی عورتیں ہیں؟ نمبر 1 وہ عورتیں جو مسلمان ہیں، وہ عورتیں جو، اب کافر عورتیں اپنی عورتیں تو نہیں ہیں نا، وہ تو کافر ہیں۔ نمبر 2 وہ عورتیں جو جانی پہچانی ہیں، جن کو ہم اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ نمبر 3 وہ عورتیں جو مشتبہ کردار کی نہیں ہیں۔ یہ 3 لفظ بس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ جو عورتیں مسلمان ہیں اور جانی پہچانی ہیں اور وہ صاف ستھرے کردار کی ہیں، ایسی عورتوں سے تو پردہ نہیں ہے، اور جو عورتیں کافر ہیں اور ان جانی ہیں اور مشتبہ قسم کے کردار کی حامل ہیں، تو ایسی عورتوں سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ لو دیکھو اسلام، یہ ہے اسلام، کہ اسلام کہتا ہے کہ تم نے ان عورتوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت، اپنا بناؤ سنگار، اپنی یعنی جو خوبصورتی ہے وہ ان عورتوں کے سامنے بھی نمایاں نہیں کرنی، کہ تم زیورات پہن کر، ہار پہن کر، تم طرح طرح کی وہ یعنی بناؤ سنگار کر کے تم نے ان عورتوں کے سامنے بھی نہیں جانا جو عورتیں اپنی نہیں ہیں، جو عورتیں اپنی نہیں ہیں۔ لہذا اگر کافر عورتیں ہیں، مشتبہ عورتیں ہیں اور ان جانی، ان دیکھی عورتیں ہیں، تو ان عورتوں سے بھی تم نے احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنی ہے، ان کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی۔ اب یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے کہ وہ تو عورتیں ہیں، عورتوں کو عورتوں سے کیا خطرہ؟ یہ ہے نا ایک ذہن میں سوال آتا کہ عورتوں کو عورتوں سے کیا خطرہ؟ چلو ایک عورت کو ایک غیر محرم سے، ایک غیر مرد سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عورت ہے وہ مرد ہے، تو میرے بھائیوں اور غیر عورتیں جو ہوتی ہیں نا، غیر عورتیں، یہ جو بڑے بڑے قحبہ خانے چلا رہی ہیں اور وہاں پر دلالی کرتی ہیں، وہ کون ہوتی ہیں؟ وہ بھی تو عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح کی جو مشتبہ کردار کی عورتیں ہوتی ہیں اور ان دیکھی ان جانی عورتیں ہوتی ہیں، ان عورتوں سے بھی بہت زیادہ احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عورتیں جو ہیں نوخیز بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو اپنے دام فریب کے اندر اس طرح پھنسا لیتی ہیں کہ بالآخر ان کو تباہی اور بربادی کے گھڑے پہ لے جاتی ہیں۔ لہٰذا اسلام نے کتنی بڑی احتیاط بتائی ہے کہ تم نے ان جیسی عورتوں سے بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے۔ تو کتنے رشتے ہو گئے بھائی؟ ہیں جی 6۔ سمجھ آئی نا؟ باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بانجا، اور 6 نمبر پہ کون ہے؟ اپنی عورتیں۔ بس یہ لفظ یاد رکھنا ہے، بیگانی عورتوں سے پردہ کریں گی عورتیں، ٹھیک ہے نا؟ 7ویں نمبر پر اللہ نے جو رشتہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ ذرا پھر دیکھیے گا، فرمایا وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور ان سے بھی تمہارا پردہ نہیں ہے کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ ایک کنایا ہے کہ دائیں ہاتھ کا مالک ہونا، مانا کہ جو تمہارے غلام ہیں، تم نے ان غلاموں کو پیسے دے کر خریدا ہے، یا جنگ کے نتیجے میں وہ تمہارے حصے میں آئے ہیں، یا تمہیں کسی نے ان کو ہبہ کیا ہے، یا اس کی کوئی بھی، اب وہ تمہاری ملکیت ہیں۔
تو میرے بھائیوں وہ بھی جو ہے نا ان سے بھی پردہ نہیں ہے، غلام سے بھی پردہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا، یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی غلام دے دیں، آپ کے پاس جنگوں کے نتیجے میں غلام آتے ہیں، آپ اپنے صحابہ کو بانٹتے ہیں، تو کوئی ایک غلام مجھے بھی دے دیں، وہ چکی پیس پیس کر جو ہے نا میرے ہاتھوں کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں چنڈی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ چکی ہیں، تو آپ کوئی ایک غلام مجھے بھی دے دیں کہ وہ ہمارا یہ پانی وغیرہ لے آیا کرے، کوئی چکی پیس لیا کرے، ہمارے لیے سہولت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ اس وقت غلام نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میں تجھے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا وہ کیا کہ رات کو سوتے وقت نا 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمات آپ پڑھ لیا کریں اور اپنے جسم کے اوپر یعنی پھونک مار کر ہاتھوں پہ جسم پہ پھیر لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ ایک موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا کئی ایسے بھی موقع آئے کہ اللہ نے فراوانیاں بھی عطا فرمائی، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ غلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام لے کر سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور آ کر آپ نے فرمایا کہ فاطمہ یہ غلام جو ہے میں آپ کو ہبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ ہبہ کا معنی تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں، یہ بطور تحفہ ہے میری طرف سے آپ کے لیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب وہ غلام آیا نا تو اللہ کے رسول ساتھ ہیں، غلام بھی ساتھ ہے، تو جب غلام اندر آیا تو سیدہ فاطمہ نے اس وقت ایک چادر لی ہوئی ہے اور چادر کے ساتھ اپنے جسم کو چھپانے لگ گئیں۔ کبھی اپنے سر پہ چادر ڈالتی ہیں تو کپڑا چھوٹا تھا، پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپتی تو سر ننگا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ فاطمہ کو اس بارے میں پریشانی ہے کہ میں نے اس غلام سے پردہ کرنا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو کس مشکل میں پڑی ہوئی ہے؟ فرمایا اس وقت تیرے سامنے ایک تیرا باپ ہے اور ایک تیرا غلام ہے، نہ باپ سے پردہ ہے نہ غلام سے پردہ ہے۔ کو میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ نہ باپ سے پردہ ہے نہ غلام سے پردہ ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ گھروں کے اندر جو ملازم ہوتے ہیں نا، کوئی کام کرنے کے لیے آ گیا یا کام کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو وہ ان کو بھی غلام کے درجے پہ نہ، میرے بھائیوں اگر وہ ملازم ہے تو اس سے وہ خاتون پردہ کرے گی۔ ملازم اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے۔ غلام میں اور ملازم میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کتنے رشتے پھر بیان کیے جن سے پردہ عورتیں نہیں کریں گی؟ 7۔ اچھا یہاں اللہ نے 7 رشتے بیان کیے، توجہ ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النور اور آیت کا نمبر ہے 31، وہاں اللہ تعالیٰ نے 12 رشتے بیان کیے۔ کتنے؟ 7 تو یہ سمجھ گئے آپ، اور 7 یہ وہاں پر بھی ہیں، تو باقی کتنے زائد ہیں وہاں؟ 5۔
اچھا وہ جو زائد ہے نا اب ذرا وہ سن لیں تو 12 پورے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک رشتہ جو اللہ نے وہاں بیان کیا وہ یہاں نہیں بیان کیا، وہ ہے خامد۔ خامد سے تو بالکل ہی پردہ نہیں ہے نا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بلکہ جسم کا وہ حصہ جو عورت اپنے باپ اور اپنے بیٹے کو بھی نہیں دکھا سکتی اپنے خامد کے سامنے کھول سکتی۔ تو وہاں ایک رشتہ اللہ نے کون سا بیان کیا ہے؟ خامد۔ اس جگہ اللہ نے دوسرا رشتہ بیان کیا ہے سسر کا، کہ سسر سے بھی پردہ نہیں ہے، اور تیسرا رشتہ بیان کیا ہے داماد کا، کہ داماد سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 10، باقی 2 رہ گئے۔ اب وہ 2 بھی سن لیں، اللہ نے ایک وہاں یہ بھی کیٹیگری بیان کی کہ وہ مرد کہ جو ہیں تو مرد لیکن ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور انہیں عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے، فرمایا ایسے مردوں سے بھی پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہیں بات، کہ ہوتے ہیں نا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، دیوان یعنی نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر وہ انفٹ ہے، ذہنی طور پر کیا ہے؟ وہ انفٹ ہے، اس سے بھی پردہ نہیں۔ اور ایک آخری رشتہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ ابھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، اور عورتوں کے جو خفیہ معاملات ہوتے ہیں ان سے ابھی وہ واقف نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ سورہ النور میں اللہ نے جو 5 اضافی رشتے بیان کیے وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 خامد، نمبر 2 سسر، نمبر 3 داماد، اور نمبر 4 یعنی وہ ذہنی طور پر انفٹ افراد، اور نمبر 5 بلوغت کو ابھی نہ پہنچنے والے بچے، ان سے بھی پردہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں 7 اور 5 کل کتنے ہو گئے؟ ان 12 افراد، 12 قسم کے افراد سے پردہ نہیں۔ مسئلہ آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح؟ اللہ اکبر۔ اور وہ عورتیں جو جہاں جاتی ہیں، پارکوں میں جا رہی ہیں، سکولوں میں جا رہی ہیں، کالجوں میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، اور ہسپتالوں میں جا رہی ہیں، اور اسی طرح اسمبلیوں میں جا رہی ہیں، اور کوئی سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ خواتین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کس قدر مخالفت کر رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، کہ اللہ کہتا ہے صرف ان 12 قسم کے افراد سے تم نے پردہ نہیں کرنا، باقی جتنے بھی دنیا کے افراد ہیں سب سے تم نے پردہ کرنا ہے۔ ان کو چہرہ تک نہیں دکھانا، ان کو سر کے بال تک نہیں دکھانے، ان کو اپنے بازو نہیں دکھانے، اپنا سینہ نہیں دکھانا۔ لیکن یہاں پر تو میرے بھائیوں اندھیر مچا ہوا، اندھیر ہی مچا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے مسئلہ اس آیت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 55 میں بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، ترجمہ غور سے سننا ہے آپ نے، وہ صلات بھیجتے ہیں علی النبی، یہ نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ صلات بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ،
تم بھی صلات بھیجو اس پر، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی بھیجو، تسلیما خوب سلام بھیجنا۔ تو میرے بھائیوں یہ آیت جو ہے نا، اس طرح کی ایک ملتی جلتی آیت پیچھے گزر چکی ہے، آیت نمبر 43، اور مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صلات کا جو لفظ ہے، اس کے عربی زبان کے اندر تقریباً 5 معانی ٹوٹل بن جاتے ہیں۔ ایک ہے صلات کا معنی، صلات کا معنی رحمت نازل کرنا، رحمت نازل کرنا، برکتیں نازل کرنا، رحمتیں نازل کرنا، برکتیں نازل کرنا۔ یہ اس وقت معنی ہوتا ہے جب صلات کا لفظ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔